سیاسی ہے یا مدنی ہے، یہ ہم ناپ تول کر رہے ہیں اور وہ ہمیں آپس میں تفریق کر کے اپنی گرفت مضبوط کر رہا۔ سنو، آپ کو یہ دیواریں تعصب کی گرانی پڑیں گی، ختم نبوت کے لیے ایک بن کر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں، شیخ رشید آپ کو سعد رضوی رہا کرنا ہوگا، رہا کرنا ہوگا۔ ہاتھ بلند کر کے یہ مطالبہ کرو کہ رہا کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس آواز میں قوت رہا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے مت بتاؤ کہ وہ بریلوی ہے، دیوبند، تم دیوبندی ہو، تمہارے اندر اختلاف ہے۔ یہ ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے تدریس کے لیے ہوتا ہے، تفریق کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ قادیانیت کو مضبوط بننے کے لیے نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے دین کی خدمت کرو، فوجیوں کی خدمت نہ کرو، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، جب بھی ہم ایک ہوئے تو یہ مقابلہ نہیں کر سکے، اب بھی ختم نبوت کے میدان پر ایک ہوں گے، انقلاب لائیں گے، ان کا باپ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ اونچی آواز میں تیار ہو؟ تیار ہو؟ عرض کر رہا ہوں، میں ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم کا نام خواجہ ناظم الدین تھا۔ میں نے نہیں کہا ناظم الدین مرد آباد، خواجہ ناظم الدین مرد آباد یہ نہیں کہا۔ میں نے نہیں کہا مجھے پلاٹ دو، الاٹ دو، مجھے دکان دو، مکان دو، میں انڈیا سے آیا ہوا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کلیم دو، مجھے جائیداد دو، یہ میرے علماء نے نہیں کہا۔ ان کا حق بنتا تھا، وہ مہاجر بن کے آئے تھے، دین کے نام پر آئے تھے، ان کو بھی ایکڑ ملتے، ان کو بھی زمینیں ملتی، ان کو بھی پیسے ملتے، وہ اپنی جائیداد چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں، وہ اپنی جائیداد چھوڑ کر آئے تھے، بستے گھروں کو چھوڑا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی حب الوطنی کے اندر یہاں آئے، اسلام کی حب الوطنی میں وہ یہاں آئے، ہجرت کی، کہتے تھے پاکستان، اسلام تو زمین کو کہتے ہیں، پاک کو کہتے ہیں۔ جب ہم انڈیا سے پاکستان آئیں گے تو بتا دیجئے ہم پیشاب کہاں کریں گے؟ پیشاب کی جگہ تو نہیں ہوگی۔ ہائے مسجد کی طرح سمجھنے والے لوگ، وہ آئے، انہوں نے آپ سے کہا الاٹ نہیں دو، پلاٹ نہیں دو، دکان نہیں دو، مکان نہیں دو، درم نہیں دو، اقار نہیں دو، دراہیم نہیں دو، جرب نہیں دو، زمین نہیں دو، وہ مکان نہیں دو، کیا دو؟ نبی کی عزت دو۔ آپ نے گولی چلائی ہے، آپ نے گولی چلائی ہے، وضاحت سے کہتا ہوں، گولی چلانے والا پاک آرمی والا تھا، انڈیا والا نہیں تھا۔ گولی چلانے والا افغانستان سے آیا تھا، پاک آرمی تھی، ناپاک نہیں تھی۔ 10,500 لوگ مار دیے اور مقابلے میں ایک فوجی بھی زخمی نہیں ہوا، اس لیے ان کے پاس پتھر بھی نہیں تھا، چاقو بھی نہیں تھا، غیر مسلح تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مار دیا۔ صبح سے آپ نے گولی چلانا شروع کی ہوگی، 10 بجے سے رات کے 2 بجے تک مارا ہوگا، تو جا کے آپ نے یہ عادت پوری کی ہوگی۔ ہائے لاہور والو، تمہارے چہرے دیکھنے کے قابل ہیں، تم نے لوگوں کو سنبھالا کیسا ہوگا، غسل کیسے دیا ہوگا، کفنایا کیسے ہوگا، دفنایا کیسے ہوگا۔ آپ نے ایک ساتھ قبر بنائی ہوگی، اجتماعی قبر بنائی ہوگی، سب کو ایک ساتھ ڈالا ہوگا، الگ الگ ڈالا ہوگا۔ ہائے ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کی دھرتی میں ختم نبوت کی بات کرنا گناہ بن گیا ہے۔ ہائے میرے مولوی عبدالعزیز نے کہہ دیا اسلامی نظام نافذ کرو ورنہ ہم ایک لائبریری نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا معصومانہ مطالبہ تھا۔ اچھا آپ نے لائبریری پہ قبضہ کر دیا؟ یہ تو ریٹ چیلنج ہو گئی ہے، ریٹ چیلنج ہو گئی ہے۔ لائبریری پہ قبضہ کر دیا، ریٹ چیلنج ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ فاسفورس بم استعمال کیا جائے، نائٹروجن بم ڈالا جائے، آگ لگا دی جائے، جلا دیا جائے، زندہ مار دیا جائے۔ کہاں؟ تم کربو بلا کی بات کرتے ہو اہل تشیع والو، تم امام حسین کی بات کرو، کرو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک کربو بلا تو پاکستان میں بھی ہوا ہے نا، کوئی نہیں ہے ان لاوار سے، کوئی ان کی بات نہیں کرے گا۔ کہا کہ عبدالعزیز کا مطالبہ غلط تھا، تھپڑ مار دیتے نا، ایک سچوں کو لے جا کر 2-3 دن بند کر دیتے نا۔ بچوں کو مارا، 3000 بچیوں کو مارا، اس جرنیل نے مارا، شرم نہیں آئی اس کو، شرم نہیں آئی اس کو۔ اس جرنیل نے مارا جس کو ہم نے پالا پوسا، وردی دی، ٹیکس دیے، اور میں تکڑا کیا کہ جاؤ
دہلی کا ایک لال قلعہ ہے، اس پر ہمارا جھنڈا پاکستان کا لہراؤ، اس لیے تکڑا کیا تھا، وہاں تو جا نہیں سکا، واپس آیا تو میں بچوں کو مار دیا۔ ہائے العجب ولزیت الادب یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کیا جائے؟ میرے دم گھٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے دم گھٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں مارا گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا۔ باجوڑ سے آیا ہوں، 15 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ ڈما ڈولا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے پہاڑی پہ نظر آ رہا۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں ایک مدرسہ تھا جس کے 3 کلاسیں حفظ کی تھیں۔ سویرے تہجد کے وقت بچے اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، رات کو 11 بجے سو جاتے تھے۔ بی بی سی نے بعد میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا بڑا تھا، باقی چھوٹے تھے۔ بڑے لڑکے کا عمر 10 سال تھی۔ پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے 8 سالہ بچوں کو مارا ہے نا، 9 سالہ بچوں کو مارا ہے نا، آپ نے 7 سالہ بچوں کو مارا ہے۔ یہ بچہ تو پھول ہوتا ہے، وہ آرمی پبلک اسکول کا ہو تو بھی پھول ہے، میرے مدرسے کا ہو تو بھی پھول ہے۔ میں آپ کے ساتھ روتا ہوں، اسکول والوں آپ میرے ساتھ رویا کرو نا، آپ میرے ساتھ رویا کرو نا۔ آندلیب مل کر کرے آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ وہاں لوگ گزرتے تھے سویرے سویرے، قرآن مجید کی آواز طوطے کی زبانوں میں آیا کرتی تھی۔ آج نہیں آئی، آج نہیں آئی۔ خیال ہوا دیکھ لیں کہاں ہے، جب لوگ چلے گئے تو معلوم ہوا بچہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ ان کے لوتھڑے موجود ہیں۔ سر کہیں پڑا ہوا ہے، دھڑ کہیں پڑا ہوا ہے، ایک ٹانگ کہیں پڑی ہوئی ہے، دوسری کہیں پڑی ہوئی ہے، تیسری ایک کہیں پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ نہیں آئی جی، چہرے کی شناخت نہیں آئی۔ ایک حافظ کا بیٹا آیا جو متمول گھرانے کا تھا، بہت مالدار تھا۔ کسی عالم نے کہا اپنے ایک بیٹے کو حافظ بناؤ، وہ تیار ہو گیا، اور وہ تیار ہو گیا۔ آج اس کی بیوی نے کہا کہ وہاں مدرسے میں بمباری ہو گئی ہے، آپ جاؤ اپنے بچے کی لاش اٹھا کر لاؤ۔ جب وہ چارپائی اٹھا کر لے جانے لگا، بیوی نے کہا نہیں، بمباری ہونے کے بعد وہ چارپائی پہ لیٹنے کے قابل نہیں ہوگا، شاپر میں لے کے آؤ۔ ربا بہت ظلم ہوئی اللہ، آپ کو معلوم ہے اللہ، اور کتنی قربانی چاہیے اللہ۔ یا اللہ یہ تو میری تقدیر نہیں تھی، یہ میری تقدیر نہیں اللہ، میری تقدیر کے اندر تو یہ تھا خوشیاں ہوں گی، اسلامی نظام ہوگا، خلافت قائم ہوگا، ختم نبوت ہوگی۔ مجھے غلط تقدیر پکڑوائی ہے آپ کے فرشتے نے۔ اس میں پھول نہیں ہے، کانٹے ہیں، خوشی نہیں ہے، غم ہے، ہنسنا نہیں ہے، رونا ہے۔ اوے میرے خاوند جاؤ نا، بچے کو لے کے آؤ۔ اس نے چارپائی پہ ہاتھ ڈالا، وہاں چارپائیاں نہیں ہوں گی، چارپائی لے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں، بمباری ہوئی ہے۔ سویرے میرے جرنیل نے کہا یہ امریکہ نے نہیں کی، میں نے کی ہے۔ وہاں چارپائی کی ضرورت، شاپر میں ڈال کے لاؤ۔ وہ جب وہاں چلا گیا، بہت سارے لوگ تھے، اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ لوگوں نے کہا شاپر کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا میرے بچے کا گوشت الگ کر کے اس میں ڈال، میرے بچے کا گوشت الگ کر کے اس میں ڈال دو، اس کی ماں اس پہ ہاتھ پھیرنا چاہتی۔ اس کی ماں اس پر ہاتھ پھیرنا چاہتی۔ بہہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، بہہ رہا ہے صحن میں جواں پھولوں کا خون، باغ کو شرم سے اب ڈوب مت۔ بہہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغ کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے۔ تابکے کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ تمام لوگوں کو میڈیا میٹ کر دو گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکے گا۔ اگر تمہارے پاس گولی ہے، ہمارا عزم بھی جمع ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مدارس دینیہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ یہ مارا، وہ مارا، آپ مارا، میں مارا، مجھے مارا، اس نے مارا، کیوں مارا؟
قاتل سے پوچھتا ہوں کیوں مارا؟ وہ جواب نہیں دے رہا، بڑا نخوت میں ہے، تکبر میں ہے۔ میں نے صبر کیا ہے، اب صبر کا وہ جام لبریز ہو گیا ہے۔ پھر یہاں پر مارا عدالت لوگوں کو مارا، صرف پنجاب میں، خیبر میں نہیں مار سکے۔ خیبر کے لوگ وہ جانتے ہیں، نکال کر مارا۔ لودھراں کے ڈی پی او نے وہاڑی کو فون کیا ہے، ملتان کو فون کیا ہے، باقی اضلاع کو فون کیا ہے، باولپور کو، کہ آپ لوگوں نے مابرائے عدالت لوگ مارے تو آپ کی بندوقیں چل گئی ہیں، ہماری بندوقوں میں زنگ لگ گیا، ہمیں بھی کچھ دو، ہم بھی ماریں۔ پھر آئی جی کے حکم پر 13 لوگ دیے گئے اور اس نے کھڑا کر کے مار دیا۔ ایک بھئی آدمی پھنسے والا، مجھے کہتے ہیں یہ جذباتی ہے، میں نہیں جذباتی، مجھے پاگل کتے نے نہیں مارا، کاٹا نہیں ہے، میری بات کون کرے گا؟ حکمتوں کے آغوش میں تم سو گئے ہو، لسی پی کر سو گئے ہو، اپنے نام علماء دیوبند رکھا ہوا ہے، اس مظالم کا جواب کون دے گا؟ انشاءاللہ ایک انقلاب نے آنا ہے۔ نبی کے نام میں کشش ہے، اچھا نبی کے نام میں کشش ہے، سب کو جمع کرو، دیوبندی، بریلی، مقلد غیر مقلد، سب لوگوں کو، لمبی داڑھی، چھوٹی داڑھی، بغیر داڑھی، جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، جمع کرو، طاغوت سے ٹکراؤ، اس کی بیچ سے خلافت کا نظام کھڑا کر دو۔ انشاءاللہ ہاتھ بلند کرو کہ یہی پاکستان کا مقدر ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم خون دیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کامل نبی آپ کے پاس موجود ہے جس کے نام پر لوگ جمع بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ یہ تعصب کی دیواریں گراؤ، میدان میں آ جاؤ، تدریس میں بتاؤ ہم کیوں دیوبندی ہیں، مدرسے میں دلائل سے بتاؤ ہم کیوں حیاتی ہیں، یہ بتاؤ حق عقیدہ کون سا ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ تمیز نہیں ہوگی۔ لیکن جب میدان میں نکلو، مشترکات کے لیے ایک ہو جاؤ، طاغوت کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، مت سمجھے شیخ رشید کہ سعد رضوی کوئی اور ہے، مفتی کفایت اللہ اور ہے۔ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، آئندہ بھی ایک ہوں گے، ایک ہو کر اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو اس کے لیے؟ کیسا نبی؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ ختم کر رہا ہوں، سیرت بتا رہا ہوں، قرآن سے چن کے بتا رہا ہوں۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ نبی علیہ السلام نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، نظر نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ناظر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، منظور نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، پیش منظر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، پس منظر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، یہ منظر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، جناب نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، تمہاری ماں نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، تمہارا باپ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، تمہارے جد نہ ہوتے، تمہارے امجد نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، زمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، مکی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، مکان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، شمس نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، قمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتا، فلک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ملک نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، قمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، حجر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، شجر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ثمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، گل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، یہ بو نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، انداز گفتگو نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، یہ جستجو نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، عابد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ساجد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، شاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، عابد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، زاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، عالم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، معلوم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، حافظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، محفوظ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، شاہد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ولی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ولی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، غوث نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، قطب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، ابدال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے، تبع تابعی نہ ہوتا،
نبی علیہ السلام نہ ہوتے تابعی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صحابی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بدر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حنین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے احزاب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے خندق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذات الرقا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عشرہ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مبشرہ نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اہل بیت نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے طلحہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زبیر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابن عوف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سعد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سعید نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے امین الامہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زبیر نہ ہوتے، نبی علیہ السلام نہ ہوتے علی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے چمن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کلی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یشان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عثمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے گلی گلی نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نگر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عمر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابو بکر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے والنبی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے رسول نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اولو العزم من الرسل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نوح نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ادریس نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شیس نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایوب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذوالکفل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ذوالقرنین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے داؤد نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سلیمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے لقمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ابراہیم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسماعیل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسحاق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یعقوب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بنیامین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یوسف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے الفت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے محبت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عقیدت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے برکت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے رحمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے توبہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ثواب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے جزا سزا نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کمال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یہ خیال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے جمال نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حکمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بصیرت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عقل نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نقل نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے خیر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے دلیل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے برہان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حسن دلیل نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکاة نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے رحمت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکاة نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے سعادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے شہادت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صدق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صدق نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ضیاء نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے طہارت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے روزہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حج نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے عمرہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے زکاة نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کوئی ظرف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے علم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے حلم نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے غنا نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے غلبہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے فلاح نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صلاح نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے کرامت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے قربت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے وصلت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوئے الطاف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے نور نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ہدایت نہ ہوتی، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یقین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایقان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اذعان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یمین نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یمن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے طائف نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے یثرب نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایمن نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مدینہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے بکہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے مکہ نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایقان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے ایمان نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، نبی علیہ السلام نہ ہوتے صاحب اسلام نہ ہوتا، وہ نبی علیہ السلام آیا
کامل تھا، کامل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے، اکرم ہے، اعظم ہے، اس نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جو اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر انشاءاللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے خون دو گے؟ اونچی آواز میں۔ میری گفتگو سے کوئی یہ معنی نہ سمجھے، کھڑے رہے ہیں ابھی، کہ میں آپ کو گولی کی دعوت دیتا ہوں، نہیں۔ ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت حکمت والا سیاستدان ہے۔ گولی کے بدلے میں گولی نہیں، سٹیٹس قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تیار ہو؟ ایسے 10 منٹ تک یوں ہاتھ ہلاؤ۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، مفتی صاحب۔ تیار ہو؟ ہاتھ زور زور سے ہلاؤ۔ میڈیا والوں، ان کے فوٹو کھینچو، ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کے کھینچو۔ میں قطعاً نہیں کہتا، قطعاً نہیں کہتا کہ آپ بندوق اٹھاؤ، نہیں کہتا۔ سٹیٹس کو توڑنا ہوگا، اگر انہوں نے گولی چلائی تو سینے کو آگے رکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ زور سے تیار ہو؟ ہاتھ پھیلاؤ زور سے۔ انشاءاللہ ان کی گولیاں ختم ہوں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ تیری جرات کو سلام ہے، تیری جرات کو سلام ہے۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تیری جرات کو سلام ہے۔ مفتی صاحب اس بار ہاتھ بلند کرو کہ آپ تمام جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کے کام کرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ اب میں آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھوں میں جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤں گا اسلام آباد، وہاں زبان حال سے مجھ سے عمران پوچھے گا تو میں جواب دوں گا۔ وہ کیا جواب ہے بڑا دلچسپ، ہاتھوں کو زور سے ہلاؤ، زور زور سے، زور سے۔ میں کہوں گا عمران